انسائٹ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ ایک افسوسناک خبر ہے، اور ایک خبر یہ ہے کہ فروری کے آخری ہفتے میں پھر طوفان اٹھنے والا ہے، اور ایک طوفان کی باز گشت ہے، کیونکہ فروری کا جو آخری ہفتہ ہے وہ ممتاز حسین قادری کے حوالے سے ہے، اور ممتاز حسین قادری وہی ہیں جنہوں نے سابق گورنر پنجاب سلمان تسیر کو قتل کیا تھا، اور مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں انہیں پھر پھانسی دی گئی تھی۔ اس کے بعد فیض آباد دھرنا بھی ہوا تھا۔ یہ ڈیٹیل میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک اور بڑی بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان والے پھر کھل کر سامنے آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی متحرک ہیں، اور ان کے جو عمرا ہیں، جو مجلس شورا کے ممبران ہیں، ان کے بیانات بھی اب ڈسکس ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک کمیشن بنانے کا ہے جو آئے روز گستاخیاں کرتے ہیں، تو بجائے جو گستاخیاں کرتے ہیں ان کو سزائے دینے کے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا جی کہ ایک کمیشن بنایا جائے، یعنی انکوائری کمیشن، جس پر پی ٹی آئی کے بڑے متحرک رکن ہیں علی محمد خان صاحب، وہ گرجے برسے بھی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عدالتوں کا کام کمیشن بنانا نہیں ہے، جو گستاخیاں کرتے ہیں ان کا منہ بند کرنا ہے تاکہ انہیں سزائیں دی جائیں، سزائیں دیں اور ان کا منہ بند کریں۔ اس حوالے سے لبیک کوئی آنے والے دنوں میں باز گشت ہے کہ تحریک چلانے جا رہی ہے، تو یہ میں تھوڑا سا آگے چل کر اس ویلاگ میں ڈسکس کروں گا سارے معاملے کو، اور یہ جو ممتاز حسین قادری والا معاملہ ہے اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ آپ کے ذہن میں جو تاریخ ہے وہ آتی رہے کہ وقت کرتا ہے پرورش، برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ ہے جی کہ بلوچستان کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان قومی اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں، ایک بڑی جاندار دبنگ تقریر کرتے ہیں، غصہ ان کو اپنا ہوتا ہے، لیکن واقعات کو اور جو حقائق ہیں انہیں مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ان کی جو بلوچستان کی قیادت ہے انہوں نے مس گائیڈ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک افسوسناک واقعہ ہو جاتا ہے کہ بلوچستان میں ایک بس کو روکا جاتا ہے ضلع بکران کے ایریے میں، اور وہاں پر 7 عدد مسافروں کو اتارا جاتا ہے۔ پہلے ان کے شناختی کارڈ دیکھے جاتے ہیں، پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ پنجابی ہیں، تو انہیں پھر بس سے اتارا جاتا ہے، اب بہیمانہ طور پر انہیں قتل کر دیا جاتا ہے بلوچ عسکریت پسندوں کی جانب سے، ٹیررسٹ ہیں، دہشت گرد ہیں۔ ان کی اس طرح کھل کر مذاکرات نہیں کی جا رہی، اور جہاں پنجاب میں یہ آتے ہیں تو انہیں پیار محبت ملتی ہے۔ میں قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی صوبائی یا علاقائی تعصب پیدا کروں، لیکن یہ ہر سال کوئی نہ کوئی اس طرح کا افسوسناک واقعہ ہو جاتا ہے۔ پچھلے سال اگر دیکھا گیا تقریباً بتایا یہ جاتا ہے کہ 3 درجن سے زائد جو پنجابی ہیں انہیں مرڈر کر دیا گیا، جو مزدوری کی غرض سے وہاں پر جاتے ہیں۔ تو کیا یہ جو پنجابی ہیں ان کا خون اتنا سستا ہے کہ آپ جب چاہیں بہا دیں، اور جو پھر ہمارے سیکیورٹی نافذ کرنے والوں ادارے جب ایکشن لیتے ہیں تو یہاں پر نام نہاد این جی اوز اور کچھ نام نہاد صحافی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ کبھی اس معاملے کو لے کر وہ اتنے سنجیدہ کیوں نہیں ہوئے؟ کیا پنجابی پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کے بھائی بہن نہیں ہیں؟ کیا ان کی مائیں نہیں ہیں؟ کیا ان کی بیٹیاں نہیں ہیں؟ یہاں پر ان سب کی جو نام نہاد این جی اوز کے علم بردار اور چیمپئن بنتے ہیں انسانی حقوق کے، ان کی زبانیں گن ہو جاتی ہیں۔ اب یہ 2 ہی ایشو ہیں نا، 2 ایشو ہیں، بڑے ایشو ہیں، انسانی ایشو ہیں۔ اگر کوئی مذہبی جماعت کرتی ہے تو ان کی گز گز لمبی زبانیں ہو جاتی ہیں، اور جب یہ پنجابیوں کی بات آتی ہے تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ ان کی منافقت کی یہ انتہا ہے۔ تو ہماری اس ویلا کے ذریعے سیکیورٹی نافذ کرنے والوں اداروں سے التجا ہوگی کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے، اور پنجابی جو وہاں پر جاتے ہیں مزدوری کے لیے یا ویسے ہی، کیا ان کا خیال نہیں رکھا جانا چاہیے؟ اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور ان نام نہاد انسانی حقوق کے چیمپئنز کی کھل کر مذمت بھی کرنی چاہیے، جو جان بوجھ کا نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں اور ویسٹرن انٹرسٹ ان کے آڑے آتے ہیں،
اور باتیں کرتے ہیں گز گز لمبی، ان کی جو زبانیں ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ اب یہ جو گستاخانہ مواد ہے یا جو گستاخیاں کرتے ہیں آئے روز، آپ یہ دیکھ لیں ان کے جو وکیل ہیں یا ان کے پیچھے جو ہیں جو ہمدردیاں سمیٹتے ہیں وہ بھی یہ ہیں، وہی جو بلوچستان اینڈ کمپنی یا بی ایل اے اور عسکریت پسند یہ جو ہیں جن کی یہ فیور کرتے ہیں، یہ نام نہاد مافیا، اس میں سے آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی جو ہماری وکلا برادری ہے اس میں سے بھی ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دیکھ لیں کہ ان کا کس جماعت سے تعلق ہے۔ تو یہ کمیشن والا بھی جو معاملہ ہے وہ اسی طرز کا ہے، اور اس حوالے جو پی ٹی آئی کے رکن ہے ان کی جو آواز اٹھی ہے ان کو پوری لبیک اور ساری پاکستانی قوم سلام پیش کرتی ہے۔ اب یہ جو ممتاز حسین قادری ہے ان کی برسی آ رہی ہے جی، اور ان کی یہ برسی ہے، نامی برسی ہے 29 فروری کو، اور لبیک کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ لیاقت باغ میں جو پنڈی کا لیاقت باغ ہے وہاں پر ان کی برسی منائی جائے گی، اور وہاں پر ڈیفینیٹلی جب برسی منائی جائے گی تو تقاریر بھی ہوں گی، لیکن اس پر آنے سے پہلے کہ کیا تقاریر ہو سکتی ہیں، اس پر آنے سے پہلے تھوڑا سا آپ یہ بیک گراؤنڈ سمجھ لیں کہ سلمان تصیر جو سابق گورنر پنجاب تھے جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے تھا، اور پیپلز پارٹی ہی کی وفاق میں حکومت تھی پنجاب میں، ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، تو پنڈی میں ممتاز حسین قادری ان کے گارڈ تھے، سلمان تصیر کے آسیہ مسیح کا ایشو تھا اور وہ جیل میں بھی گئے تھے، میڈیا پر یہ ایشو بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا، بعد میں ان کا یہ کہنا تھا جی کہ بیان کو توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، اس کے کردار بھی آپ کے سامنے ہے کہ کون سے شرپسند عناصر ہیں جو میڈیا میں بیٹھ کر بھی آگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو 4 جنوری 2011 کو پھر ممتاز حسین قادری نے جو سلمان تصیر کے سیکیورٹی گارڈ میں سے ایک تھے ان کو انہوں نے گولیاں مار کر مرڈر کر دیا، اور یہ کیس پھر عدالتوں میں چلتا رہا، ان کو سزا بھی ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں سزا پر عمل درآمد نہ ہو سکا، پھر مسلم لیگ نون کی 2013 میں حکومت آ جاتی ہے اور عمران خان کے دھرنے شروع ہو جاتے ہیں، ادھر سے ڈاکٹر طاہر القادری ہیں، اور یہ سلسلہ پھر آپ یہ کہہ لیں کہ رک سا جاتا ہے تھوڑا سا۔ ایسے میں اکتوبر 2015 اور دسمبر 2015 میں ممتاز حسین قادری کی جو مختلف لیگل پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر ہوتی ہوئی اپیلیں پھر سپریم کورٹ وہاں سے ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر مسلم لیگ نون کا ہی دور حکومت ہوتا ہے، نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور ڈیٹ ہوتی ہے 29 فروری، اور جب انہیں پھر پھانسی دی جاتی ہے ممتاز حسین قادری کو۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ 28 جولائی 2017 کو نواز شریف کو پاناما کیس میں اقامہ نہ لینے پر، یعنی اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نااہل کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں، وہ بھی ریلیاں نکالتے ہیں۔ تو شاہدہ خان عباسی وزیر اعظم ہوتے ہیں، تو ان کے دور میں پھر فیض آباد دھرنا ہو جاتا ہے۔ اس پر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جائیے گا تو ویل چیئر والے بابا جی کے عنوان سے ہم نے ایک تفصیلاً ڈاکومنٹری کی ہوئی ہے، وہ ساری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی کہ کیا ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور پھر آگے کیا ہوگا اور چل کیا رہا ہے، اس حوالے سے سارا ہم نے ڈیٹیل میں بتا دیا ہے، لہٰذا میں وہ ڈیٹیل اب یہاں پر دوبارہ شیئر نہیں کروں گا۔ آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ چیزوں کا اور ایشوز کا بیک گراؤنڈ سمجھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے، جس طرح یہ بلوچستان والا معاملہ ہے، تو اس کے پیچھے بھی کچھ وہ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہاں پر ان کی زبانیں گن ہو جاتی ہیں، چپ ہو جاتی ہیں، سل جاتی ہیں، اور جب یہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ جان بوجھ کر ایک مذہبی فیکٹر کو یا ایک بہت بڑے حلقے کو اشتعال دلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے پیچھے بھی وہ لوگ ہی متحرک ہوتے ہیں۔ اب 29 فروری کو ڈیفینیٹلی یہ کمیشن کا موضوع انتہائی اہم ہوگا، اور اس کو آلریڈی جو لبیک کی مجلس شورا ہے ان کے جو مختلف شہروں میں امیر ہیں ڈسٹرکٹ کے بھی، انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اور اب وہاں پر جو تقاریر بھی ہوں گی وہ بھی بڑی سخت ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں چیزیں، کیونکہ پی ٹی آئی والے تو اکثر یہ بہانہ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، لیکن ایک خاص مذہبی جماعت کو یعنی ٹی ایل پی کو یہ حکومت ان کے لیے راستے بھی کھول دیتی ہے، انہیں اجازت بھی مل جاتی ہے، تو یہ ایک ہوگا
کہ آیا انہیں اب حکومتی سطح پر اجازت ملتی ہے یا نہیں، لیکن ان کا اعلان یہ ہے کہ اجازت ملے یا نہ ملے، ہم نے ہر صورت میں برسی منانی ہے۔ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں، اور وہاں پر سخت پھر تقاریر بھی ہونی ہے۔ تو یہ ابھی تک کا ایک معاملہ ہے۔ میں نے کہا کہ اپنی اس ویلاگ میں میں کیونکہ حساس موضوع ہے، کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کوئی ایسا تاثر ابھرے کہ اشتعال انگیزی یا شر انگیزی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے، پی ٹی آئی اب اس پر ضرور کھیلے گی سوشل میڈیا پر، کہ اگر ٹی ایل پی والے کچھ کرتے ہیں تو اس پر ڈیفینیٹلی، اس میں مجھے تو کوئی شک نہیں ہے، روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پی ٹی آئی اس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ ضرور کرے گی۔ ان کے رہنما کریں یا نہ کریں، جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ ایک دفعہ پھر لبیک والوں کو اشتعال دلانے کی کوشش ضرور کرے گی، اور ان کی کوشش یہ ضرور ہوگی، ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے پی ٹی آئی کی، کہ حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور جو ٹی ایل پی والے ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آئیں۔ اب تمام سٹیک ہولڈرز کو اس حوالے سے تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، چونکہ جو تیلی لگانے والے ہیں نا وہ باز نہیں آئیں گے۔ فی الحال اتنا ہی۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔